ألم نشرح لك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من کان به میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات نے جو کچھ بھی اس کائنات میں تخلیق فرمایا ہے، جتنی مخلوقات کو بسایا ہے، اس سب کے اندر اس نے اپنی خلاقیت، ربوبیت، وحدانیت، رحمانیت، رحیمیت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ آج کا انسان سائنسی علوم کی روشنی میں اس کے روز مشاہدے کرتا ہے۔ جب ہماری نگاہ آسمان پر پڑتی ہے تو آسمان کی وسعتوں میں نظر کھو جاتا ہے، اور ہماری آنکھ کی نظر میں تو دراڑ پڑ سکتی ہے، مگر رب کائنات کے تخلیق کردہ آسمان کے اندر کبھی آج تک کسی انسان نے کوئی دراڑ نہیں دیکھی۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ میرے رب نے فرمایا اگر تم میری اس تخلیق کردہ آسمان کی وسعت کی طرف نگاہ اٹھا دے تو تیری نگاہ اس وسعتوں میں ایسی کھو جائے گی کہ تھک ہار کر تیری آنکھوں پر آ کر پلٹ جائے گی، مگر میرے آسمان میں ذرا برابر بھی نقص نہیں ہے۔ آسمان کے اوپر روشنیوں کے فانوس اس میں بچے ہوئے، کہکشاؤں کو اس نے عجیب و غریب منزلیں اور مسافتیں عطا کی، ستاروں کو اسی نے جھلملاہٹیں عطا کی، رات کو اسی نے بہترین چادر عطا کی، سورج کو اسی نے کرنوں کا ذخیرہ عطا کی، زمین کے اوپر پہاڑوں کو بلندیاں اسی نے عطا کی، درختوں کو سبزے اسی نے بخشے، پھولوں میں مہک اسی نے بسائی، پانیوں کو روانیاں اسی نے، سمندروں کو گہرائیاں اسی نے عطا کی، پرندوں کو اڑان کا آداب اسی نے سکھایا، پھلوں کے اوپر ذائقے اسی نے لگائے، پھولوں کو کھلنے کے آداب اسی نے سکھائے۔ یہ سارے کے سارے مظاہرے جو روز ہم دیکھتے ہیں
خوبصورت مظاہرے جو اس نے اپنی مختلف کائنات کی مخلوقات کو اپنے حکم سے اپنی خلاقیت سے عطا کیا۔ اب جب انسان کی باری آئی تو اس نے کہا کہ جتنے بھی میں نے اپنی ساری مخلوقات کو جمال اور حسن اور رعنائی اور زیبائی اور توانائی بخشی، جتنی بھی خلاقیت کا میں نے مظاہرہ پوری خدائی میں کیا، میں نے اس ساری خلاقیت میں انسان کو سب سے بہترین مخلوق کے طور پر بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ فرمایا یہ ہم ہی جو ماں کے پیٹ میں اسے گوشت کے لوتھڑے میں لیا، پھر وہیں اس کارخانے میں ہم اس کو پھیلاتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، پھر وہیں پر ہم اس کو رکھ کر اس کے اندر عذاب کی جڑاؤ، اس کے اندر سماج کا نظام قائم، وہیں پڑا۔ ڈاکٹر آج کا یہ علم سے دیکھ کر اس نے تجربے کر کے یہ بتایا کہ کبھی اگر اس کا الٹرا ساؤنڈ سے معائنہ کیا جائے تو اندر وہ ایک گوشت کا لوتھڑا نظر آتا، دوسرے دن اس کا معائنہ کیا جائے تو اس کا دل سینے میں دھڑک رہا ہے۔ یہ ماں کے پیٹ میں انسان کے سینے کے اندر دل کو دھڑکنے کس نے بخشی؟ اسی نے بخشی ہے جس نے خدائی بخشی۔ آج اس کی آنکھوں کی جگہ پر خوردبین سے ڈاکٹر دیکھے تو گڑے نظر آتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد دیکھے تو وہاں پر آنکھوں کی بینائی، اس کی پلکیں اور اس پر بال پر جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ پلکوں کو بالوں کا جڑاؤ کس نے عطا کیا ہے؟ اسی رب کائنات۔ ہم نے انسان اس کو اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر اس نے ہڈیاں پروڑی، ہڈیوں کے اندر جوڑ اس نے رکھا، ان جوڑوں کو اس نے سمیٹنا اور پھیلنے کے آداب سکھائے، اس کے اندر اس نے خوبصورت ترین رنگوں کے جال پھیلا، وہاں اس نے اس کو سماعت کے لیے کان عطا کر دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کر دی، سوچنے کے لیے دماغ عطا کر دیے۔ کیا باہر سے کسی نے مشینری فٹ کی یا میرے رب کائنات نے وہیں اپنی اس کی ماں کی پیٹ کے اندر یہ ساری مشینری